السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شیئر کیا جائے گا۔ قوم نوح نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ خدائی صفات اختیار کی اور کچھ خیالی تصویریں بنائیں اور عالم تصور میں ان خیالی طاقتوں کو مقدس سمجھ کر ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ تصویریں بزرگ ہستیوں کی تھیں جن کے سامنے وہ تعظیم سے کھڑے ہوتے۔ پھر اس احترام و تعظیم نے عبادت کی صورت اختیار کر لی اور تصویروں کی جگہ ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور یہ 5 بت تھے جن کا ذکر سورہ نوح کی مذکورہ بالا آیات کریمہ میں ہوا ہے، اور مفسرین، محدثین اور مورخین نے لکھا کہ ان 5 بتوں کی بنیاد میں قوم نوح کے وہ 5 نیک بزرگ ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی تصویریں لگائیں اور دیکھ دیکھ کر انہیں یاد کریں، اور ان تصاویر کے ساتھ ان کے نام لکھ دیے کہ وہ ان تصویروں کی جگہ پتھر اور دھات کے بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے اور باقاعدہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ پہلے تو انہوں نے یہ تصویریں بطور احترام کے رکھی تھی۔ تصویروں نے بتوں کی اور احترام نے عبادت کی شکل اختیار کی۔ 5 بتوں کی بنیاد میں قوم نوح کے وہ 5 نیک بزرگ ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی تصویریں لگائیں اور دیکھ دیکھ کر انہیں یاد کریں، اور ان تصاویر کے ساتھ ان کے نام لکھ دیے کہ وہ ان تصویروں کی جگہ پتھر اور دھات کے بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے اور باقاعدہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ پہلے تو انہوں نے یہ تصویریں بطور احترام کے رکھی تھی۔ تصویروں نے بتوں کی اور احترام نے عبادت کی شکل اختیار کر لی۔ بعد میں قوم نوح کے وہ 5 نیک بزرگ ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنی بیٹھکوں میں ان کی تصویریں لگائیں اور دیکھ دیکھ کر انہیں یاد کریں، اور ان تصاویر کے ساتھ ان کے نام لکھ دیے کہ وہ ان تصویروں کی جگہ پتھر اور دھات کے بت بنا کر انہوں نے رکھ لیے اور باقاعدہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ پہلے تو انہوں نے یہ تصویریں بطور احترام کے رکھی تھی۔ تصویروں نے بتوں کی اور احترام نے عبادت کی شکل اختیار کر لی اور باقاعدہ بت پرستی کا رواج چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قوم نوح کے ہی یہ بت تھے جنہیں آگے چل کر عرب بھی پوجنے لگے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان 5 ابتدائی بتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام بتوں میں سے یہ 5 بت بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کا ذکر بطور خاص ان کی زبان سے قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے ود، سوا، یاغوس، یاؤ اور نصر بڑے عبادت گزار تھے۔ ان میں ایک فوت ہو گیا تو ان کے معتقدین بہت غمگین ہوئے، تو شیطان ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تصویر بنا دیتا ہوں، بس اسے دیکھ کر ان بزرگ کو یاد کر لیا کرو، اور باقاعدہ بت پرستی کا رواج چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قوم نوح کے ہی یہ بت تھے جنہیں آگے چل کر عرب بھی پوجنے لگے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان 5 ابتدائی بتوں کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام بتوں میں سے یہ 5 بت بڑے مانے جاتے تھے۔ ان کا ذکر بطور خاص ان کی زبان سے قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے ود، سوا، یاغوس، یاؤ اور نصر بڑے عبادت گزار تھے۔ ان میں ایک فوت ہو گیا تو ان کے معتقدین بہت غمگین ہوئے، تو شیطان ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کی تصویر بنا دیتا ہوں، بس اسے دیکھ کر ان بزرگ کو یاد
کر لیا کرو۔ تو شیطان نے انہیں عبادت گاہ میں اس بزرگ کی تصویر بنا دی، بلکہ پیتل اور تانبے اور سیسے کو ڈال کر ایک مجسمہ بنا کر نصب کر دیا، اور دوسرے بزرگ فوت ہوئے تو اس کا مجسمہ بنا دیا، حتیٰ کہ 5 بزرگوں کے مجسمے عبادت گاہ میں شیطان نے نصب کر دیے، اور لوگ ان کا احترام کرنے لگے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبادت الہی کو بھی بھول گئے۔ بعد کے لوگوں سے شیطان نے کہا، تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم کس کی عبادت کریں، کیونکہ زمانہ دراز گزرنے سے وہ عبادت الہی کا طریقہ ہی بھول گئے۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے معبود ہیں اور تمہارے باپ دادوں کے معبود ہیں۔ تو وہ لوگ اللہ کی عبادت کی جگہ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور یہ حکم کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو قوم نوح علیہ السلام کے سرکش اور نافرمان جرائم پیشہ سرداروں کی جانب سے تھا، کیونکہ یہی لوگ کفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اور ضد ہٹ درمی اور شیطانی راستے پر چلنے میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور ضعیف الاعتقاد لوگ جھوٹے خیر خواہ اور باپ دادوں کی رسم اور بت پرستی کے علم بردار بنے ہوئے تھے۔ ان کی اس فریب کاری اور دھوکہ بازی کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا۔ اس سے سورۃ النجم آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، اور اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو بھی ہلاک کیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دین کی دعوت میں رکاوٹ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سرکش و نافرمان کافروں کے ساتھ مل کر ہدایت کا راستہ چھوڑ کر شرک و فساد کے راستے پر چلتی، اور طرح طرح کی فریب کاری سے دعوت دین کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس غلط کار عورت اور قوم کی رختہ اندازیوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اور احکام خداوندی کے نفاذ و تبلیغ میں لگے رہے، اور اپنی بیوی اور قوم کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے آغاز میں سب سے پہلے آپ نے قوم کے پیشواؤں کو یہ دعوت دی اور بطور خاص نصیحت کے انہیں کہا۔ سورۃ الاعراف آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں برے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ پہلی نافرمان عورت کون تھی؟ سب سے پہلے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے روگردانی کی اور ہٹ درمی اختیار کی، وہ آپ کی بیوی ہی تھی، جو اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں ان کے جھوٹے معبودوں سے اسے کوئی گزند نہ پہنچ جائے، لہٰذا وہ ان کے لیے نذر و نیاز اور قربانی کرتی رہتی اور انہیں نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتی، اور شیطان ملعون نے اسے بتوں کی پوجا کرنے پر پختہ کر دیا تھا، اور کھلے بندوں وہ گمراہی کے راستے پر چل رہی تھی اور بتوں کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور انہیں ہی اس دنیا کی خوشحالی کا ضامن سمجھتی۔ کافی بت پرست اپنے دو میں رہتے، اور جب کبھی ان کے کسی قریبی کو گمراہ کر کے اپنے صفوں میں ملانے میں کامیاب ہو جاتے تو کہتے۔ سورۃ الاعراف آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی میں حق بجانب ہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہے، ہماری طرح ہی ان کے بھی بیوی بچے ہیں، تو پھر ان میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم نہ ہوں؟ اس بارے میں قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ان کی قوم کے کافر سردار کہتے، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے
نہایت اطمینان و وقار سے جواب دیتے۔ سورۃ الاعراف آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے قوم، مجھ میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نہایت مختصر اور شیریں الفاظ میں اپنے مبعوث ہونے کا اہم مقصد بیان فرمایا، جو قرآن پاک کی زبان میں یوں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو، اور ان کی اس بات کا کہ وہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور انہی کی طرح رہتا سہتا ہے۔ یہ مدلل جواب دیا کہ یہاں مسئلہ محض بشر ہونے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی فرق اور امتیاز جو میرے اور تمہارے درمیان ہے یہ ہے کہ میں تمہیں بت پرستی اور نافرمانی کے برے انجام سے ڈراتا ہوں، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور نیکی کے راستے پر چلتا اور چلانا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے لوگوں کو بت پرستی کی گمراہی اور دیگر بد اعمال سے بچا لے۔ لہٰذا انہیں مخاطب کرتے ہوئے سورۃ الاعراف آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق قوم کے کمزور اور غریب لوگوں کو پا گئی، اور انہوں نے آپ کی پیروی کی، اور انہوں نے اپنا معاملہ خدائے واحد و قہار کے سپرد کر دیا۔ ان کی پہلی خواہش یہ تھی کہ ان کا دین سلامت رہے۔ ان کی آخری بات یہ ہے کہ سب حمد و ثنا اللہ کو ہے۔ یہ دیکھ کر کافروں کی جماعت کے سرکردہ لوگ حیران ہوئے، اور کمزور ناداروں کے ایمان لانے پر انہیں تشویش ہوئی، اور ہٹ درمی کے بنا پر گناہ پر ڈٹے رہے، اور شیطان ان کے سروں پر سوار ہو گیا، اور نفسانی خواہشات نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا کا یہ مال اور دولت، زمین اور باغات اور یہ ظاہری چمک دمک ہی شرافت کا معیار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر دولت مند آپ کے پاس ہجوم کر کے آتے اور آپ کے نادار پیروکاروں کے بارے میں آپ کو تانا دینے کے آپ کے پیروکار اور کمزور لوگ ہیں، اور وہ بھی گنتی کے چند لوگ، اور حقیقت یہ تھی کہ گرچہ ظاہر میں مالی طور پر یہ لوگ کمزور تھے لیکن ایمان میں پختہ اور طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلص اور مالا مال تھے۔ کافر لوگ اپنی حماقت اور نادانی کے بنا پر حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے رہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہارے پروردگار تو رذیل سے لوگ ہیں، بلکہ نہایت تعجب سے ان نادار لوگوں کی عزت سے انکار کرتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے مومن اور نیکوکار تھے، اور جھوٹا گردانتے ہوئے کہتے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہوئے جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی ظاہری نظر میں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی بزرگی نہیں دیکھتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے فاسق و فاجر متکبرین ان نادار ایمان والوں کو رذیل کا نام دیتے تھے، کیونکہ دولت کے خمار اور خوشحالی نے ان پاک تنیت لوگوں کو خراب نہیں کیا تھا، اور شکم سیری نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے انہیں بے راہ نہیں کیا تھا، اور کافر لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے مرتبے اور شان کے لائق نہیں ان کنگلوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کر ان کی پیروی اختیار کر لیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو جھوٹا کہا اور ان پر افترا باندھا، اور بسا اوقات وہ حضرت نوح علیہ
السلام سے کہتے، اگر تم سچے ہوتے تو تمہاری بیوی جو تمہارے بچوں کی ماں ہے تم پر ایمان لاتی جو تمہیں سب لوگوں سے زیادہ جانتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف سے الزامات کو احتمال سنتے اور کمال حوصلے سے انہیں برداشت کرتے اور ان کی روگردانی اور تکبر کا پیغمبرانہ فیاضی سے مقابلہ کرتے اور حقانیت پر ڈٹے رہتے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں تفویض ہوئی تھی، اور ان کے الزامات کے جواب میں کوئی الزام ان پر نہ دھرتے اور نہ ہی ان کی طرح کوئی بے جا دعویٰ کرتے۔ اس نقطے پر ان کی زبان درازیاں بڑھ گئیں اور وہ گھٹیا سودا بازی کرنے پر اتر آئے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم ان نادار اور کنگلے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال باہر کرو تو ہم تمہاری جماعت میں شامل ہونے کا سوچ سکتے ہیں، جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح قوم کو دن رات پوشیدہ طور پر اور کھلے بندوں دین کی دعوت دیتے رہے اور انہیں اس کائنات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتے اور کائنات کے ان واضح دلائل کی طرف اشارہ کرتے جس سے راہ نجات میسر آ سکتی اور اس کائنات پر غور و فکر انہیں فلاح و کامرانی کا آسان راستہ دکھا سکتا تھا اور گمراہی کی ہلاکت بچ کر کامیاب لوگوں کے زمرے میں شامل ہو سکتے تھے، اور توبہ اور استغفار کا راستہ یہی تھا جس پر چل کر وہ دنیا اور آخرت میں نیک ثمرہ حاصل کر سکتے تھے۔ اگر وہ توبہ و استغفار کرتے تو آسمان سے اللہ کریم ان کے لیے برکات نازل فرماتا اور اس استغفار کی برکت سے ان کے مال و اولاد میں اضافہ فرماتا اور استغفار ہی سے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا اور زمین کو ان کے لیے باغ و بہار بنا دیتا۔